آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں پہ جنہوں نے اپنے کسی پیارے کو کھویا ہے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. آپ دیکھیں گے یہاں پہ تمام لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. اب پتہ کیوں؟ کیونکہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا تھا، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، کہ اگر تم پر کوئی بھی پریشانی آئے تو صرف میری فوتگی کو یاد کر لینا، اور اگر کوئی اپنا قریبی کھو دے تو اس کو یہ کہنا اذکر مصابک فی موت رسول اللہ، کہ ذرا اپنی مصیبت یاد کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یاد کرو. ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دینا، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھو دینا سب سے بڑا المیہ ہے. حتیٰ کہ آج تک ہم اس غم میں ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کرتے ہیں حتیٰ کہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہوا. اور آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی دفعہ آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ جب بھی آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قصہ سنا اور آپ نے سوچا ہوگا یار کاش کہ میں جانتا ہوتا کہ وہ کیسے دکھتے، کاش کہ وہ میرے خواب میں آ جائیں، کاش کہ میں ان کا مبارک چہرہ دیکھ سکوں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے، چاہے ہمارا کتنا ہی کوئی قریبی فوت ہو گیا ہو. اور سبحان اللہ، میں نے دیکھا آپ تمام لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، اور الحمدللہ آپ سب لوگ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں. اور جتنے لوگ ہم نے دفنائے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو دفنایا ہے، کچھ لوگوں نے اپنے ازواج کو دفنایا ہے، بہت سارے لوگ اس صدمے سے گزرے ہیں. اب یہاں ہے امید کی بات، اور یہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں نا تو یہ چیز آپ وہاں پہ بہت دیکھتے ہیں. اگر آپ ذرا ڈپارچر لیول پہ جائیں نا، جہاں پہ روانگی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہر کوئی غمگین ہے، ہر کوئی اپنے پیارے کو خدا حافظ کہہ رہا ہوتا ہے، ہر کوئی ایسا ہوتا ہے. اور جو جا رہا ہوتا ہے ایٹ لیسٹ وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ غمگین ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ لوگ جو اس کو چھوڑنے آئے ہوتے ہیں، الوداع کرنے آئے ہوتے ہیں، وہ بھی غمگین لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ گلے مل رہے ہیں، افسردہ چہرے ہیں. آپ وہاں پہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ ہنس رہے ہیں یا مسکرا رہے ہیں، غمگین چہرے، لوگ مطلب رو رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. آخری حد تک وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب وہ نظر نہیں آ رہے. اور دیکھا جائے تو یہ بڑا ڈپریسنگ ہے یہ دیکھنا بھی. اور ہم جو ہیں وہ ہر ویکینڈ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں چلو جی اب پھر کہیں جانا ہے. یہ تقریباً ایک جنازے کی طرح جب بھی آپ ڈپارچر لیول سے گزر رہے ہو. اب ذرا ارائیول کے لیول پہ جائیں، اور سبحان اللہ یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. لوگ خوش ہو رہے ہیں، لوگوں نے سائنز اٹھائے ہوئے ہیں، پوسٹرز اٹھائے ہوئے ہیں، ویلکم ہوم لکھا ہوا ہے. کوئی بھی باہر نکلتا ہے خاموشی سے تو کسی کو پتہ نہیں لگتا، اور جیسے ہی پتہ لگتا ہے سارے اس پہ کود پڑتے ہیں، اس سے گلے لگ رہے ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے لوگ اتنے خوش ہیں، اور سبحان اللہ آپ کہتے ہیں یار کمال ہے یار. آپ کا موڈ ہی اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہو ہر کوئی آپ کے ارد خوش ہے، ہر کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہے. اور جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں تو میں سبحان اللہ یہ سوچتا ہوں یہ چیز ہے نا، یہ حقیقت میں ایک شکل ہے آخرت کی، کہ آخرت کیسی ہوگی، کیسی ہماری زندگی اور موت ہے. کیونکہ پتہ ہے وہ شخص جس سے آپ محبت کرتے تھے جو فوت ہو گیا، کتنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے دوبارہ ملیں ایک دفعہ، کتنا آپ یہ پسند کریں گے کہ یار واقعی میں اس بندے کی کمپنی میں واپس جانا چاہتا ہوں. جب آپ ایئرپورٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ اس کی طرف جا رہے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، دیکھا جائے تو آپ شروع میں غمگین ہیں، اور لیکن جیسے آپ وہ سیکورٹی کراس کریں اور اپنے فون کی طرف دیکھیں اور آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کا احساس بدل جاتا ہے. بعض اوقات میں کسی کانفرنس وغیرہ جاتا ہوں نا، تو جب میں وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہوں نا تو میں فوراً سے ان لوگوں کو بڑا مس کر رہا ہوتا ہوں. لیکن جیسے ہی میں وہ سیکورٹی والے حصے کو کراس کر رہا ہوتا ہوں نا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا میسج آیا ہوا ہے، تو فوراً سے میں خوش ہو جاتا ہوں، ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں. الحمدللہ میں پھر اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہوتا ہوں فون پہ، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں جا کے اپنی فیملی کو ملنے سے. اور اگر آپ اموات کو دیکھیں، جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں ان کی اسی چیز نے ان کو خوش کیا. جب حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی، ان کی 63 سال عمر تھی، سیم ایج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اتنی ایج ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی. سیم دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. حضرت ابوبکر نے جا کے سیم وہی کپڑے پہنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے تھے، اور انہوں نے خود کی تیاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملیں گے. وہ آپ پتہ ہے کہ ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ نہیں تھے، ان کے آخری الفاظ قرآن مجید کی ایک آیت تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں مسلمان فوت ہوں اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیں. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مس کرتے تھے، وہ جا کے ان سے ملنا چاہتے تھے دوبارہ. آپ پتہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفات سے ایک دن پہلے ان کے گھر کو نا حصار کر لیا گیا تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے نا اسی رات کو خواب دیکھا، اور یہ جمعرات کا دن تھا، اور ان کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے عثمان، کیا ان لوگوں نے تم پر پانی کو روک دیا ہے؟ انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ. جی ہاں اے اللہ کے نبی. کیا انہوں نے تم پر کھانا بھی روک دیا ہے؟ نعم یا رسول اللہ. کیا انہوں نے تمہیں میری مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشر یا عثمان،
مبارک ہو اے عثمان، مبارک ہو، آج رات تم اپنا روزہ ہمارے ساتھ کھولو گے۔ اور وہ جمعرات کا دن تھا اور وہ روزے سے تھے۔ آپ اپنا روزہ میرے ساتھ، ابوبکر اور عمر کے ساتھ افطار کریں گے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو رہے تھے تو ان کی بیوی نے کہا واہ مصیبت، کتنی بڑی مصیبت ہے یہ کہ آپ فوت ہو رہے ہیں۔ تو حضرت بلال کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، اور مسکرا کے کہتے ہیں، بلکہ کہو واہ فرحتا، کہو کہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ غدن، کل میں جا کے اپنے پیارے محبوب سے ملوں گا۔